الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا اور تخلیق کا مقصد عبادت کو بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق انسان کو کیسے ہوگی، رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت اسے کیسے نصیب ہوگی، عبادت کرنا اس کے لیے کس طرح آسان ہوگی، دین پر چلنا اس کے لیے کس طرح سہل ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ رب العالمین سے تعلق بندے کا کس طرح مضبوط ہوتا ہے، چند اسباب ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی نصیب ہوتی ہے، رب العالمین کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ دل کا اطمینان بھی نصیب فرماتا ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ انسان کی راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اہل و عیال محبت کرنے لگتے ہیں، خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبوبیت مقبولیت بڑھ جاتی ہے، عبادت کا شوق نصیب ہوتا ہے، مسجد میں آ کر سکون ملتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے دل کو راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے روح کو تازگی ملتی ہے، قرآن و سنت کو سنتا رہتا ہے، سیر نہیں ہوتا، تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کی تفسیر سنتا رہتا ہے، اکتاہٹ نہیں ہوتی اور دل میں اور چاہت اور نسبت مزید بڑھتی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت ہے۔ اب محبت الہیہ کیسے نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا قرب کن لوگوں کو دیتا ہے اور پھر اللہ اپنے ان محبوب بندوں کی مدد کیسے فرماتا ہے، مشکل اوقات میں اللہ کس طرح ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، دنیا میں دیکھیں اگر کسی مالدار سے عہدے والے سے تعلق ہو جائے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، میرا علاقے کے ڈی ایس پی سے تعلق ہے، میرا ڈی آئی جی سے تعلق ہے، گورنر سے میرے روابط ہیں، اس وقت جو ایم این اے ہے، این پی اے ہے، اس سے میرے تعلق ہے۔ تو اس شخص کا کیا کہنا جس کا تعلق زمین اور آسمان کے بادشاہ کے ساتھ ہو، اس شخص کا کیا کہنا کہ جس کا تعلق کائنات میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہیں اس کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے اس کا کیا کہنا۔ بندے سے تعلق ہو تو اتنی خوشی ہے، بندوں کے پیدا کرنے والے سے تعلق ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اب اس سے تعلق نصیب کیسے ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، شر کا مادہ بھی رکھا، خیر کا مادہ بھی رکھا۔ شر کی باتوں پہ چلے گا، شیطان اور ابلیس کے قریب جائے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوگا، اور یہی شخص کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کو پاک صاف کیا، گناہوں سے، دنیا کی محبت سے، غیر اللہ کے تعلق سے، جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اللہ فرماتے وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب انسان کی نشانی کیا ہے؟ نمبر 1، من تزکا، جو اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرے، دل کو باطنی امراض سے پاک کرے۔ نمبر 2، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرے اور نماز پڑھے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ آگے فرمایا کہ انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آخرت کی زندگی کس کو نصیب فرمائے گا؟ سب سے پہلا سبب ہے انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے۔ جتنا انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہم پر معمولی احسان کرے، ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں، فلاں نے فلاں مشکل موقع پر ساتھ دیا تھا، میرے ساتھ جانی مالی تعاون کیا تھا۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، تو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ہر نعمت کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان آنکھیں بند کر دے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ آنکھوں کی بینائی لے لے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صرف پلک جھپکنا، آنکھوں کا بند کرنا کھولنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت معروف انسان گزرا، دولت اور پیسہ بہت تھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا، لیکن اس کے پلک جھپکنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، اور جب بند کرنے لگتا تو زبردستی نیچے کرتا پپوٹوں کو، اوپر سے ٹیپ لگا لیتا۔ پھر جب کھولنا ہوتی تو اپنے ہاتھ سے آنکھ کو اوپر کرتا، پپوٹوں کو اوپر کرتا، تب نظر آتا۔ جب چھوڑتا پھر وہ دوبارہ نیچے گر جاتے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں تیری سب سے بڑی چاہت کون سی ہے؟ اس نے کہا بس یہ خواہش ہے کہ میری آنکھ جو کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے یہ میرے اختیار سے ہو۔ جس طرح دنیا کے عام لوگ اپنی مرضی سے آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، اسی طرح کاش مجھے اتنی طاقت مل جائے میں آنکھ کو بند کر سکوں، کھول سکوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہر نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جب انسان ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب شکر کا جذبہ زندگی میں آ جائے کہ رب العالمین نے جس نعمتوں سے نوازا، انسان ہر اس نعمت پر شکر کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کے پاس سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا وہ برس کی بیماری میں ہے، جذام بھی ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اپاہج اور معذور ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا تیرے اوپر تو بڑی بیماریاں، آنکھوں سے نابینا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، برس کی بیماری میں مبتلا ہے،
اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ نے مجھے جو اپنی خوشنودی دی ہے، اپنی محبت نصیب کی ہے، میرے دل میں جو اپنی محبت ڈالی ہے، مجھے جو ذکر کی توفیق دی ہے، یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اتنی پریشانیوں میں ہو کر بھی اس کی زبان پر کوئی ناشکری کے کلمات نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کو یاد کر کے شکر کرتا تھا کہ اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اپنی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے، اور نمبر 3 اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جتنا انسان رب العالمین کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ انسان اگر چاہے کہ مشکل موقع پر اللہ اپنے بندے کو یاد رکھے اور بندے کی مدد فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ آسانی اور راحت کے موقعوں پر بھی اللہ کو یاد رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل موقع پر بھی اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے، کسی بھی تکلیف میں ہو۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک انسان گزرے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں راستے میں چلتے ہوئے جا رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا نیچے کنواں ہے، چلتے چلتے کنویں میں میرا پاؤں پڑا اور میں کنویں میں نیچے گر گیا، اتنا نیچے تک گر گیا کہ اب میرے لیے اوپر واپس آنا بہت مشکل تھا، اور کنواں بہت گہرا تھا، مجھے موت اپنی سامنے نظر آنے لگی۔ تو اب کہتے میں سوچنے لگا کیا کروں، تو میں نے کہا اس اللہ کو پکارتا ہوں جو انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کہا میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیے کہ اے اللہ تو میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اتنے میں کنویں کے منڈیر کے پاس سے 2 آدمی گزر رہے تھے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو دل میں آیا کہ ان کو پکارتا ہوں یہ میری مدد کریں، تو کہا نہیں ان کو کیوں پکاروں، ان سے زیادہ جو قریب ہے اللہ اس کو کیوں نہ پکاروں۔ اس نے بندوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ گزرنے والوں نے کہا یہ کنواں ہے، کوئی اور گر نہ جائے۔ انہوں نے نظر نیچے دوڑائی نہیں، کنواں گہرا تھا۔ انہوں نے کہا چلو اوپر سے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ کھجور کی چھال لے کر آئے، کھجور کے 2 تنے لے کر آئے، تنے اوپر رکھے، اوپر انہوں نے کھجور کی چھال ڈالی، تھوڑی سی گھاس ڈالی، اس کو اوپر سے بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی گرے نہیں۔ اب یہ نیچے ہے ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، دل میں بات آتی ہے ان کو آواز دوں، پھر کہا نہیں اللہ رب العزت میری مدد کرے گا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اوپر سے کنواں بند کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا نہیں دیکھا۔ وہ اژدہا اپنا پچھلا حصہ دم کا اس نے نیچے کیا، اوپر سے ہٹایا، سب نیچے اپنی دم کو لے کر گیا، نیچے دم جاری۔ اب اس کی نظر پڑ رہی ہے، یہ خاموش ہے، بس ذکر کر رہا ہے۔ دم نیچے تک گئی تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا تھا جیسے کھجور کا تنا ہو، بس وہ نیچے تک گیا، اس کے جسم کو اس نے لپیٹا، ول دیے اس کو، 3 ول دیے، کہا میرے جسم کو لپیٹا، پھر وہ اوپر کی طرف نکلا، اوپر کی طرف نکال کر مجھے باہر لا کے رکھ دیا، اور ایک کھجور کا درخت تھا اس میں مجھے چھوڑا، پھر اس نے اپنے ول نکالے اور پھر وہ اژدہا جانے لگا۔ تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ میں نے ایک ہاتف غیبی سے آواز سنی کہ میرے بندے تو نے مجھے یاد رکھا، ہم نے تجھے اس کے ذریعے سے نجات دے دی جس کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو سانپ موت کا ذریعہ ہے، جو اژدہا انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، جب اللہ بچانے پہ آتا ہے اس سانپ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے اللہ کو یاد رکھا۔ تو میں نے عرض کیا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، جیسا بندے کا گمان ہے ویسے اللہ کا معاملہ ہے، کہ بظاہر دیکھا جائے تو اژدہا کسی کو نجات نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسباب پیدا کرتا ہے تو یوں پیدا کر دیتا ہے۔ مجالس علم و ذکر میں واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا
فرمایا ایک شخص ایک مسجد میں گیا، مسجد کے امام نے دیکھا یہ مسافر ہے، جب رات کا وقت ہو گیا اس سے کہا بھائی آؤ میرے ساتھ، گھر میں جو دال روٹی ہے کھانا ہے کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں مرغ پلاؤ کھاؤں گا، مرغ پلاؤ کھاؤں گا۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، مسافر آدمی ہے، دال روٹی کھلا رہا ہوں اور کہتا ہے نہیں مرغ پلاؤ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں کھاتا۔ اس نے اس کو چھوڑا، گھر چلا گیا۔ اب یہ مسجد میں بیٹھا ہے، متقی آدمی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ رات کا کچھ پہر گزر گیا، اچانک ایک خاتون امام صاحب کے دروازے پر آئی اور ہدیہ لے کر آئی اور اس میں وہی مرغ پلاؤ ہے، اور دستک دی اور کہا یہ آپ کے لیے ہے اور مسجد میں اگر کوئی مہمان ہے مسافر ہے اس کو بھی دے دے۔ امام صاحب کہتے ہیں جب میں نے اوپر سے وہ ہٹایا تو دیکھا واقعی وہ مرغ پلاؤ تھا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا اس رات کے وقت تو کہاں سے لے کر آئی اور تیرے دل میں یہ داعیہ کیسے پیدا ہوا؟ خاتون نے بتایا میرا بچہ گم ہو گیا تھا، ملا نہیں تھا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بچہ اللہ لوٹا دے گا تو میں مرغ پلاؤ بنا کر جو مسافر ہوگا اس کو کھلاؤں گی، مسجد کے امام کو کھلاؤں گی، تو میرا بچہ ابھی رات کو لوٹ آیا، تو میں نے خوشی میں یہ جلدی سے تیار کیا، اس لیے کچھ وقت تو گزر گیا تو تاخیر پر معذرت چاہتی ہوں لیکن میرا ہدیہ قبول کرو۔ امام وہ لے کر گئے تو وہ شخص مسجد میں اب عبادت کرتے کرتے آنکھ لگی سو گیا۔ امام نے اس کو جگایا، فرمایا جو تم نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے اس کا تمہارے لیے بندوبست کر دیا۔ اور امام کہنے لگا واقعی ہمارا اعتقاد کمزور تھا، تیرا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ تھا، تو نے جو مانگا اللہ نے تیرے لیے تازہ اس کا انتظام کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جب ہمارا تعلق یہ ہوگا میرا کام میرے اللہ سے ہوگا، کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نماز کے شروع میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اذان کے شروع میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، کام کرے گا منیجر، کام کرے گا سیٹھ، کام کرے گا ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، گورنر، فلاں سے تعلق ہوگا، کام ہوگا۔ او بھائی یہ مخلوق ہے، ہماری طرح محتاج ہیں، انسان ہیں، بے بس ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو جائے، قرب الہی ملے، رب العالمین پھر انسان کی منشا کے مطابق جو اس کے دل میں خواہش ہو، ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، خاتون حج کے سفر میں جا رہی ہے، پیدل سفر ہے، لوگ سواریوں پہ سوار ہیں اور یہ خاتون پیدل سفر کر رہی ہے۔ راستے میں ایک شخص کے دل میں آیا کیوں نہ اس کے لیے سواری خرید لیں یا اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ کوئی اپنے لیے کرائے کی سواری لے لے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، اس نے چند ساتھیوں سے پیسے جمع کیے، خاتون نے ایک جگہ پڑاؤ جب ڈالا، اس کے پاس گیا، کہا یہ رقم ہے آپ اس کو قبول کرو، اپنے لیے سواری خرید لو، کرائے پر سواری لے لو۔ تو جب وہ اس کو رقم دینے لگا، اس خاتون نے ہاتھ اوپر فضا کی طرف بڑھایا، آسمان کی طرف نظر ڈالی، پھر اپنی مٹھی کو بند کیا، تھوڑی دیر بعد کھولا تو اس میں دراہم تھے۔ فرمایا تو نے جیب سے لیا، ہم نے غیب سے لیا، تو نے جیب سے نکال کر دراہم دیے، ہم نے غیب سے لیے ہیں، ہمیں دنیا کی طرف مت لے کر آؤ، اس کی ہمیں حاجت نہیں۔ میں نے کوشش اور ارادہ کیا ہے کہ بیت اللہ پہنچوں گی پیدل چل کر، اس لیے میں پیدل چلنے کا اہتمام کر رہی ہوں، مجھے دنیا اور ثروت کی حاجت کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے رب العالمین پھر انسان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے، دنیا کی زندگی اس کی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور اپنے دور کے بہت بڑے عابد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی، راستے میں اگر گزرتے کنکری اٹھا لیتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کنکری کو کھجور کی صورت میں تبدیل کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ قرب عبادت سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص مجبور تھا، بے بس تھا، حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں ان کے ترجمے میں واقعہ لکھتے ہیں، یہ شخص اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ
میرے اوپر قرضہ ہے، اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ قرضہ بھی زیادہ تھا، 300 دینار قرضہ تھا۔ 300 دینار بہت بڑی رقم ہے، سونے کی اشرفیاں۔ اب اس نے دعا کی اللہ رب العزت سے، سویا، خواب دیکھا، کسی نے کہا جاؤ حیوہ بن شریح کے پاس، اور وہ اسکندریہ میں ہیں، ان سے جا کر دعا کرواؤ، اللہ رب العزت تمہاری مدد کر دے گا۔ یہ شخص یہاں سے چلا اور اسکندریہ پہنچا۔ حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ مسجد نماز کے لیے آ رہے تھے، نماز پڑھی، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت 300 دینار میرے اوپر قرضہ ہے، اس طرح میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں کسی نے کہا حیوہ بن شریح کے پاس جاؤ، دعاؤں کی درخواست کرو، امید ہے اللہ تمہارے لیے انتظام فرما دے، اس لیے حضرت میں آیا ہوں۔ حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد فرما دے میرے توسط سے، مولا کریم میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، طاقتور ترین ذات تیری ذات ہے، اے اللہ تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ حیوہ بن شریح رو کے دعا کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنی گردن جو پیچھے موڑی تو دیکھا اشرفیاں پڑی ہیں، تو اس سے کہا جتنا تیرا قرضہ ہے اتنی چن لے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اس نے جب پیچھے مڑا دیکھا، جمع کرنا شروع کی، 300 دینار تھے، تو 300 دینار لیے، ان سے کہا آپ بھی اس میں سے کچھ قبول کرو۔ فرمایا دنیا کی ہمیں حاجت کوئی نہیں، اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھو۔ اس کو رخصت کیا اور وہ شخص چلا گیا۔ تو دیکھیں اللہ سے ایک مضبوط تعلق تھا، رب العالمین نے حیوہ بن شریح کی دعا پر 300 دینار کا غیبی انتظام فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل چیز قرب الہی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بندے کا یہ تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اسے زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، مال اور دولت سے، حرص و ہوس سے تعلق ہٹ جاتا ہے، پھر جب کوئی مشکل آئے وہ رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اس کو عبادت میں پھر لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے، اور نماز اور عبادت سے اس کو راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ کسی مشکل میں آتا ہے، اللہ اس کے مشکل کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس میں تمام اولیاء اللہ کے انہوں نے حالات لکھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ مالک بن دینار کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر چلتا رہا، راستے میں اللہ کے ذکر میں تھے، منزل کے قریب پہنچنے لگے، کشتی والا آیا، تو چونکہ یہ مراقبہ کر رہے تھے، انہوں نے ایک دم ان کی گردن پہ مارا اور کہا کرایہ نکالو۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اتفاق سے مالک بن دینار کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ جیب میں کوئی درہم تھا نہ دینار تھا۔ کشتی والے نے سختی کی، جب جیب میں پیسے نہیں ہیں تو تم کشتی میں سوار کیوں ہوئے؟ اور کہا میں ابھی تمہیں پانی میں پھینکتا ہوں، اتنا طویل سفر کر کے آئے ہو اور اپنے لیے انتظام تم نے کیوں نہیں کیا؟ مالک بن دینار پہ غصہ ہو رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کے کرائے کے پیسوں کا انتظام فرما دے۔ دیکھا کہ مچھلیاں سمندر سے باہر کی طرف منہ نکالا ہے، اور سب کے منہ میں دینار پکڑے ہوئے ہیں، سب کے منہ میں دینار ہیں اور انہوں نے منہ باہر نکالا ہوا ہے۔ مالک بن دینار نے ایک مچھلی کے منہ سے 1 دینار لیا اور کشتی والے کو وہ دینار دے دیا۔ اس دن کے بعد سے ان کا لقب پڑ گیا مالک بن دینار، یعنی دینار والا، کہ جس کے دینار کا انتظام اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کے ذریعے سے کیا۔ مچھلی کا مالک فوراً ہی قدموں میں گر گیا، کشتی والا گر گیا، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کرنا، آپ کا تو عند اللہ بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ نہیں، مقام تو اللہ کی ذات کا ہے، تم نے سختی بہت زیادہ کی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے انتظام فرما دیا۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو انسان کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ یہ ساری کائنات میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء،
اللہ کے ہاں اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں حیثیت بندے کے تعلق کی ہے، تو اس لیے جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کر دیتا ہے، عبادت کی توفیق اس کو نصیب ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جس کی سرکاری نوکری ہے وہ کامیاب ہے، ہم تو سمجھتے ہیں جس کے پاس ذاتی گاڑی دولت بنگلہ ہے وہ کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس کے دل کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، اپنا قرب نصیب کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کامیاب ہے جس کا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ اس لیے کامیاب انسان کی ایک علامت قرآن کریم فرما رہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم میں ہر آدمی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے گناہوں کا، پس جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا، اللہ فرماتے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار کس کو بتایا؟ جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان آیا اور بڑا ہی عابد اور زاہد تھا، شیخ حجاج عابد اس کا نام تھا۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں جب بھی وہ آتا نماز کے لیے اپنی نماز پڑھتا، عبادت کرتا، چلا جاتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، دنیا میں کسی سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، لایانی گفتگو نہیں تھی، بیہودہ مجالس نہیں تھیں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا، عبادت ہوتی، تلاوت ہوتی، بقیہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ فرماتے میرے دل میں آتا تھا کبھی اس کے ساتھ بیٹھوں، کچھ سیکھوں ان سے، لیکن وہ اپنی عبادت کرتے چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے پاس اپنا ذاتی قرآن کریم ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ اس دور میں چونکہ ہاتھوں سے قرآن لکھا جاتا تھا تو کہا اپنا مصحف مجھے دے دو۔ وہ گھر سے گئے اور اس کو لا کر وہ مصحف دیا۔ اس نے کہا لگتا ہے شاید کوئی واقعہ ہونے والا ہے، کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ کہا مجھ سے وہ قرآن کریم لیا اور وہ چلا گیا۔ کہا مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، میں نے دیکھا وہ نماز میں نہیں آیا، عشاء کی نماز ہوئی، نماز میں نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں بات آئی کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، وہ تو کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، جماعت کا بڑا پابند تھا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام تھا۔ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، چونکہ وہ اکیلا رہتا تھا تو کسی نے دروازہ نہ کھولا، 2 دفعہ 3 دفعہ دستک سے نہ کھولا، تو میں نے جو دروازے کو تھوڑا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا، وہ چونکہ ہلکا سا ویسے ہی بند تھا۔ کام میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا شیخ حجاج عابد رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ نیچے لیٹے ہوئے انتقال ہو چکا ہے، اور قرآن کریم ان کے سینے پہ پڑا، قرآن سینے پر ہے اور شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کہتے میں سمجھ گیا تھا یہ جو مجھ سے آج قرآن لے کر آئے تھے تو شاید یہ ان کا آخری وقت تھا۔ کہتے میں نے اس کو اٹھایا اور چارپائی پہ ڈالا، میں سوچنے لگا اس کا تو یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، دوست احباب کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ کسی سے پیسے لوں گا ادھار اور اس کے لیے کفن کا انتظام کر دوں گا، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ کر دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو اوپر رکھا، ارد گرد کے پڑوس میں بتا دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا جب فجر کی نماز کے لیے میں مسجد آیا تو میں نے محراب میں دیکھا ایک چیز چمک رہی ہے، اور اس طرح جیسے کہ کوئی نور ہوتا ہے نہایت روشن۔ تو جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا احرام کی طرح خوبصورت 2 سفید چادریں تھیں، تو میں سمجھ گیا اللہ نے اس کے لیے غیب سے کفن کا انتظام کیا۔ کہا میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کپڑا نہیں دیکھا تھا، نہایت معطر تھا۔ کہتے میں سمجھ گیا اس کے لیے اللہ نے انتظام غیبی کیا۔ کہا میں نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی تو پیچھے میں نے دیکھا میری صف میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، صالح مری رحمۃ اللہ علیہ، حبیب فارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 اپنے دور کے بڑے اللہ کے ولی گزرے، اولیاء اللہ میں سے۔ علامہ ابن جوزی صفۃ الصفوہ میں لکھتے ہیں
شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، ان چاروں اولیاء سے میری ملاقات ہوئی، میں حیران تھا فجر کی نماز میں یہ لوگ میری مسجد میں کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا لگتا ہے حجاج عابد کا انتقال ہوا ہے اور ہم لوگ اپنے ساتھ کفن لے کر آئے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کفن لایا تاکہ ہمارے کفن کے کپڑے میں اس کو جسم کو لپیٹ دیا جائے اور ہمارا کپڑا نصیب ہو جائے تاکہ یہ ہمارے لیے خوشنودی کا راحت کا ذریعہ بنے۔ اب یہ کہتے ہیں میں حیران تھا، اللہ نے ان بزرگوں کے دلوں میں ڈالا اور اتنے بڑے اولیاء اللہ اس کے جنازے کے لیے آئے۔ کہا جب ہم وہاں گئے مالک بن دینار نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہا جہاں کہیں تم گئے اور کہیں پتہ چلا تمہاری عبادت کا، تم نے وہ شہر چھوڑ دیا، تم نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، یعنی اتنی اخلاص سے یہ عبادت کرتا تھا، اگر کہیں چرچا ہو جاتا ان کی عبادت کا تعلق کا، وہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے تاکہ میری عبادت میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ مالک بن دینار نے پیشانی کو چوما، غسل دیا، جسم نہایت ہی ٹھنڈا تھا اور جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ فرماتے جب کفن پہ اب بات ہوئی، ہر ایک کہتا میرے کفن کا کپڑا دو، حبیب مری نے کہا میں دوں گا، ثابت بنانی نے کہا میرے کپڑا جو لایا اس میں اس کو کفن دو، میں نے کہا اللہ نے تو اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، تو سب نے کہا جب غیبی انتظام ہے اسی میں دے دو، کام نے اس کو کفن دے دیا۔ نماز جنازہ ہوئی، شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا مجمع کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا تھا، تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، ہمیں خود کندھا دینے کا موقع نہ ملا، اتنا بڑا اس کا جنازہ ہوا۔ تو کہنے لگے ہم سوچ رہے تھے اس کے جنازے میں آئے گا کون، اس کے کفن کا انتظام کیسے ہوگا، غسل دینے کے لیے کون لوگ آئیں گے، تدفین میں کون شریک ہوں گے، تو کہا اللہ نے کفن کا انتظام غیب سے کیا، غسل دینے کے لیے ثابت بنانی، مالک بن دینار، صالح مری آئے اور جنازے میں اتنے لوگ کہ ہم نے کبھی اتنا مجمع نہ دیکھا۔ میں عرض کر رہا تھا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے رب العالمین یوں اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے، صرف فرض نماز کا تعلق ہے، جمعے کے دن آتے ہیں جب نماز کھڑی ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور یوں نکل گئے جیسے جیل کا دروازہ کھلا ہے اور آدمی بھاگ رہا ہے، نہ سنتیں نہ نوافل نہ تسبیحات، نہ فجر کی نماز نہ اشراق، نہ چاش نہ اوابین، نہ تہجد نہ تلاوت نہ ذکر، پھر کہتے ہیں حالات اس طرح کے ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، باپ بیٹا دست و گریبان ہیں، رزق کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ تعلق اللہ سے کمزور ہے، ورنہ زمین آسمان کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ رب العالمین کیسے مدد فرماتا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں واقعہ لکھتے ہیں، امام یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے بزرگ تھے، علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، کافی دعائیں کی، لوگوں نے بارش نہ برسی، اب سارے ایک جگہ استسقاء کی نماز کے لیے آئے، نماز پڑھی ہے تو کسی نے امام یزید بن اسود کے پاس گئے، حضرت آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ امام یزید بن اسود کا ہاتھ پکڑا آگے لے کر آئے، امام یزید بن اسود نے اپنی جھولی پھیلائی، یا اللہ ان بندوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، مجھے سفارشی بنایا، مولا کریم تو باران رحمت برسا دے۔ امام یزید بن اسود نے ابھی اپنی جھولی چھولی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسا دی۔ امام بہقی لکھتے ہیں پورا ہفتہ بارش خوب برستی رہی، اب لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ تو دعا تھی امام یزید بن اسود کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی ہے۔ تو جب لوگوں میں ان کی دعا کی قبولیت کی شہرت زیادہ ہونا شروع ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ اب لوگوں کا میلان میری طرف بڑھ گیا، تجھ سے کٹ گیا، لوگوں کا تعلق میری طرف آنے لگا ہے، مولا کریم اب مجھے اٹھا لے، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ اگلے ہفتہ آنے سے پہلے پہلے امام یزید بن اسود کا انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی اللہ سے تعلق میں گزری، رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنی خوشنودی عطا فرمائی۔ تو عبادت سے ہی اصل زندگی ہے۔ آج ہم نے عبادت سے اپنا ذوق ختم کیا، اللہ سے تعلق ختم کیا، اس لیے پریشان ہے۔ ساری پریشانیوں کا حل رب العالمین کے ساتھ تعلق سے، قرب الہی سے۔ اس لیے حضرات سلف جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے وہ یہی چیز تھی، ان پہ کوئی مشکل آتی تعلق مع اللہ تھا، اللہ حل فرما دیتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے ہیں،
یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ایک جزیرے پر اتر گئے، پانی ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، جزیرہ دور دور تک ہم جاتے رہے، پانی کو تلاش کرے، ہمیں پانی کوئی نہ ملے۔ اس طرف نہایت ہی کھارا پانی تھا، نمکین، وہ پانی آدمی حلق سے اتار نہ سکے۔ کہا ہمارے پاس کھانا بھی کوئی نہیں تھا، زاد راہ بھی نہیں تھا، بس لگتا تھا شاید اگلا دن آنے سے پہلے ہم بھوک میں چل بسے۔ کہتے میں نے اپنی خادمہ سے کہا 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ محمد بن نصر مروزی کہتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں ابھی لیٹا ہوا تھا، اچانک کوئی شخص آیا، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر ان کو بٹھایا اور پیالے میں خوب ٹھنڈا پانی ان کو پیش کیا، پانی پیا، دسترخوان ڈال کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ تو وہ فرمانے لگے میں سمجھا یہ میرے اللہ کی مدد، ورنہ اس جزیرے میں تو کوئی انسان تو دور کی بات، ہمیں تو کوئی درندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جب رب العالمین سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ صحراؤں میں بھی انسان کی منشا کے مطابق انتظام کرتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے، فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں سفر ہوا، کہا ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، نماز کا ٹائم آیا تو سب نے کہا تیمم کرتے ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پانی کا اسباب پیدا فرما دے گا۔ سہل بن عبداللہ تستری اللہ والے تھے، بزرگ انسان ہیں، اللہ سے دعا کی یا اللہ تو پانی کا انتظام فرما دے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا کوئی شخص سامنے سے یوں چلتا آ رہا ہے، لگتا تھا کوئی انسان ہے کہ جو 2 پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مٹکا ہے وہ لے کر آ رہا ہے، لگ رہا تھا دور سے کوئی انسان ہے۔ جب وہ قریب آیا تو کیا دیکھا، وہ ایک ریچھ تھا، ریچھ 2 پاؤں پہ چل کر آ رہا ہے، ہاتھوں میں اس نے مٹکا لیا ہوا ہے، لایا اور سہل بن عبداللہ تستری کے سامنے رکھا اور پھر جا کر پیچھے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سہل بن عبداللہ سمجھ گئے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے میرے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ جب سوئے تو خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا سہل تم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دو، اللہ درندوں کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے امر سے ہے، کوئی چیز ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے سمجھا ہمارا کام گورنر کرے گا، ہمارا کام ڈی ایس پی ڈی آئی جی کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ حفاظت کرنا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ رب العزت نقصان دینا چاہے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔ ناقابل یقین سچے واقعات میں واقعہ ہے، افغانستان میں جب روس کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا تو روسیوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں تاکہ یہ مجاہدین جہاں سے بھی جائیں اور اگر ان کا پاؤں پڑے تو فوراً وہ سرنگ پھٹ جاتی اور جس سے ان کے جسم جلس جاتے، شہید ہو جاتے۔ کہیں گاڑیاں گزرتیں تو گاڑیاں اس کے اندر جل جاتی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، دور دور تک بچھا دی تھیں۔ اب اس کو نکالیں تو کیسے نکالیں، کہاں کہاں موجود ہے، نکالنے کے دوران بسا اوقات بعض پھٹ جاتی۔ اس دور میں جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فرمایا بھائی سب 2 رکعت پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ سب نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اتنی تیز بارش کر دی، اتنی تیز بارش، سیلابی ریلا شروع ہو گیا، بارش کا پانی آیا، اوپر سے مٹی ساری ہٹی اور جو ان کی تھی وہ سب کی سب اس میں پانی گیا، سب ضائع ہو گئیں، سب کی سب بیکار ہو گئیں، کسی کو ایک انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کروڑوں روپے انہوں نے اس پہ لگا کر کہ اس کے ذریعے کوئی باقی نہیں بچے گا، لیکن رب العالمین کا امر تھا، اللہ نے نقصان نہ دینا چاہا، کسی کو نقصان نہ ہوا۔ پھر انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا، اگلے 3 مہینے کے بعد کہا اب جو بچھائی جائیں بارودی سرنگیں اس پہ خوب پلاسٹک لگائی جائے تاکہ کسی طرح پانی اندر نہ جائے، پانی سے بچنے کا خوب انتظام کر دیا جائے۔ ناقابل یقین سچے واقعات میں انہوں نے واقعہ لکھا، مجاہد واقعہ سناتے ہیں کہ اوپر انہوں نے ایسی پلاسٹک تھی جو کسی چیز سے پھٹنے والی نہیں تھی، پانی کے جانے کا اندر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہ ساری بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ اللہ کا کرنا، چند دنوں کے بعد مجاہدین دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے پیچھوں سے چوہوں کی فوج بھیجی۔ وہ بڑے نوکدار تھے اور وہ چوہے ایسے تھے کہ ان کی جو چونچ آگے اور ان کے جو ناخن وہ بڑے ہی تیز نوکیلے دانت تھے۔ وہ جیسے آئے انہوں نے اس پلاسٹک کو اوپر سے پھاڑا، ہر ایک اپنا چونچ مارتا اوپر اور اپنے دانتوں کے ذریعے سے پلاسٹک اوپر سے پھٹتی جاتی۔ جب سب کی پلاسٹکیں پھٹ گئیں، ادھر سے بارش دوبارہ ہوئی، جو کچھ تھا سب ضائع ہو گیا۔ تو جب اللہ
انسان کو نقصان نہ دینا چاہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور جب اللہ راحت کے اسباب پیدا کرنا چاہے اللہ چوہوں کو مدد میں لگا دیتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جو کچھ ہے اللہ کی امر اور کی ذات سے ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے ہے۔ جب مضبوط ہوتا ہے اللہ ان حیوانات کے ذریعے بھی مدد کر دیتا ہے جس کی طرف انسان کی نظر بھی نہیں جاتی۔ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا شرح اسماء الحسنی میں، ایک شخص بڑا ہی پریشان تھا، حالات ایسے آئے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے مولا کریم تو میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ مسجد سے باہر نکلا، پیشاب کی حاجت تھی، ایک کونے میں گیا پیشاب کر رہا۔ اب پیشاب کے بعد فارغ ہو کر درخت کے نیچے آیا، دیکھا سامنے بل سے ایک چوہا نکلا اور وہ لے کر آیا اور اس کے منہ میں دینار موجود ہے، اور وہ دینار لے کر آتا ہے اور لا کر اس کے سامنے ڈالا، پھر گیا پھر دینار لے کر آیا، پھر گیا پھر دینار لایا، 17 دینار لے کر آیا۔ اس کے بعد وہ تھیلی تھی اندر، وہ تھیلی لے کر آ گیا، تو وہ کسی کا کوئی خزانہ پڑا ہوا تھا بہت پہلے عرصے کا اور کسی کو معلوم نہیں تھا، تو چوہے کے ذریعے اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ جب وہ تھیلی لایا کہتے میں مسکرا گیا کہ اب دینار ختم ہو گئے، 17 دینار تھے، ان دیناروں کو جب دراہم میں بدلا گیا، دینار تو سونے کے ہوتے ہیں، کہا اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈال دی صرف میرے لیے نہیں میری 3 نسلوں کے لیے پورے ہو گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین جب انسان کی نصرت فرما دیتا ہے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز تعلق مع اللہ ہے، محبت الہی جب نصیب ہو جائے پھر انسان کی 2 رکعت نماز اللہ سے تعلق اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔